محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی طرف سے نیکیاں کمانے کا ایک سیزن آ رہا ہے۔ ہم سال کے 11 مہینے دنیا کے اندر ملوث ہو کر کے دنیاوی کاموں میں اپنے آپ کو لگا کر نیک اعمال کی طرف نہیں آتے، تو اللہ رب العزت سال میں کچھ ایام ایسے بھیجتا ہے، کچھ مہینے ایسے بھیجتا ہے کہ جن ایام اور جن مہینوں کے اندر اللہ کی رحمت خصوصیت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ میرے بندو، ان خاص ایام کے اندر تو میری رحمت کی طرف لوٹ آؤ اور محنت کر کے، عبادات کر کے، ذکر و اذکار کر کے اپنے دامن کو اللہ کی رحمت سے بھر لو۔ میرے بزرگوں، میں نے جو نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی، اس حدیث کے اندر بھی آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرف متوجہ کیا کہ اللہ نے جو زندگی کے لمحات عطا کیے ہیں، جو صحت عطا کی ہے، جو فراغت عطا کی ہے، اس صحت اور فراغت کے دنوں کو اللہ کی عبادت میں مشغول کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر ہماری صحت، ہماری فراغت کے ایام اللہ رب العزت کی عبادت اور اطاعت کے اندر لگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں اگر موقع نہ ملے تو کف افسوس ملنا نہ پڑے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب تک انسان کے پاس وقت ہے، انسان کے پاس فراغت ہے، کوئی مشغولیت نہیں، اللہ کی عبادت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، زندگی بیماری سے دور ہے، آسانی کے ساتھ صحت کے زمانے میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، لیکن انسان ان ایام کو، اس زمانے کو گوا دیتا ہے تو بعد میں اس کا افسوس کرنا پڑتا ہے۔ اور میرے بزرگوں، یہ افسوس دنیا سے جانے کے بعد بھی انسان کو ہوگا۔ جب انسان قبر کے اندر جائے گا اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے گا، تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ یہ انسان کہے گا فرشتوں سے، اللہ سے درخواست کرے گا کہ مجھے دنیا کے اندر جانے کا ایک موقع دے دیجئے تاکہ میں دنیا کے اندر جا کر کے اب اچھے اعمال کروں۔ اللہ رب العزت کہے گا، میرے بندے،
کیا ہم نے تجھے دنیا کے اندر اتنی عمر نہیں دی تھی، زندگی کے اتنے لمحات نہیں دیے تھے کہ جن لمحات کے اندر اگر تو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو آسانی کے ساتھ کر لیتا، اور صرف تجھے اتنی زندگی ہی نہیں دی تھی، زندگی کے اتنے لمحات ہی نہیں دیے تھے، بلکہ اللہ نے ساتھ میں ڈرانے والے بھی بھیجے تھے۔ اللہ نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، انبیاء کے بعد ان کے نائبین آئے، اس کے بعد ان کے نائبین آئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، جو لوگوں کو اللہ رب العزت سے ڈراتے رہے اور احساس دلاتے رہے کہ لوگوں، اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر یوں ہی آزاد رہنے کے لیے نہیں بھیجا، دنیا کے اندر یوں ہی بیکار زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تم اپنی اس زندگی کے لمحات کو اللہ کی عبادت کے اندر لگاؤ۔ یہ بار بار ڈراتے رہے لوگ اور سمجھاتے رہے، لیکن تو نے کبھی ان کی بات کے اوپر کان نہیں دھرے، تو نے ان کا احساس نہیں کیا، اور اسی طرح زندگی گزار کر کے دنیا سے آ گیا۔ تو یاد رکھ، اب تجھے زندگی کے دوسرے لمحات نہیں دیے جائیں گے، اور تجھے موقع نہیں ملے گا کہ تو دنیا کے اندر جا کر کے عبادت کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، آپ کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم دنیا کے اندر کبھی کبھی 2 رکعت نفل نماز جلدی جلدی پڑھ لیتے ہو، تمہیں اس کی اہمیت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس 2 رکعت کی کیا اللہ رب العزت کی نظر میں اہمیت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ جو شخص قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، یہ اس بات کی حسرت اور افسوس کر رہا ہے کہ کاش اس کو اتنا وقت اور دے دیا جاتا کہ یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا اور اپنے اللہ کو راضی کر لیتا، لیکن افسوس اس بات پر کہ اب اسے وہ زندگی کا لمحہ نہیں مل سکتا۔ میرے بزرگوں، اس لیے کہا گیا کہ یہ زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں، ان کے اندر جو اللہ کی عبادت کر لی، اللہ کا ذکر کر لیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر لی، وہی کوشش کل قیامت کے دن کام آئے گی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے یہ بات پتہ چلے گی کہ زندگی کے لمحات کتنے قیمتی ہیں۔ ایک بزرگ کسی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان بزرگ کے اوپر ایک قبر والے کے حال کو منکشف کر دیا، ظاہر کر دیا۔ جب ظاہر کیا تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ قبر والا بندہ اپنی قبر میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے یہ دیکھ کر کے اس سے معلوم کیا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جیسے ہی انسان کی موت واقع ہوئی، انتقال ہوا، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تو تم قبر کے اندر قرآن کیسے پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے ان بزرگ سے کہا کہ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن جو بندہ بھی مر کر کے قبر میں آتا ہے، اللہ کی طرف سے منکر نکیر کے ذریعے سوال جواب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص منکر نکیر کے سوالوں کا جواب صحیح دے دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اب یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مرنے کے بعد عمل کرنے کی کوئی تاکید اور حکم نہیں ہے، لیکن ایک معمول ہے۔ اس نے کہا کہ جب بندہ کامیاب ہو جاتا ہے جواب دینے میں، تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اب تمہیں قبر سے اس وقت اٹھایا جائے گا جب قیامت قائم ہوگی، اور قیامت اس وقت تک
قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ دنیا آباد رہے گی۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، سب کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اب یہ اتنا لمبا وقت ہے تو کوئی ایسا کام اپنی طرف سے بتاؤ کہ جس میں لگ کر کے یہ اتنا وقت آسانی کے ساتھ گزر سکے۔ تو کہتے ہیں کہ میں حافظ قرآن تھا، وہ قبر والا کہہ رہا ہے ان بزرگ سے، میں حافظ قرآن تھا، دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت میرا مشغلہ تھا، اللہ نے قرآن کی تلاوت کا ایک شوق عطا کیا تھا۔ میں نے اللہ سے کہا میرے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں جب تک اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں جب تک قرآن کی تلاوت میں مشغول رہوں۔ اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی اور میں تلاوت کے اندر مشغول ہوں۔ اور اس نے کہا کہ جب سے میں مر کر کے قبر کے اندر آیا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک 70,000 قرآن کریم ختم کر چکا ہوں، اور قرآن پڑھتے ہوئے نہ کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ کوئی بیماری لگتی ہے، نہ کوئی بھوک لگتی ہے، کیونکہ یہ بھوک، بیماری، تھکاوٹ یہ تو جسم کے ساتھ متعلق ہیں، اور جسم تو ختم ہو گیا، اب روح باقی ہے اور روح کے ساتھ یہ لوازمات نہیں ہیں۔ تو جب سے میں آیا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک 70,000 قرآن کریم پڑھ چکا ہوں۔ اب وہ کہتا ہے قبر والا ان بزرگ سے کہ میں یہ 70,000 قرآن کریم جو پڑھے ہیں وہ آپ کو دیتا ہوں، آپ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب مجھے بخش دیجیے۔ ان بزرگ نے کہا اس کا کیا مطلب؟ یہ تو کوئی مناسبت معلوم نہیں ہو رہی، تم 70,000 قرآن کی تلاوت مجھے دے رہے ہو اور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اس کے بدلے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر کے بخش دو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کیا راز ہے؟ تو اس مردے نے کہا پہلے آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر کے بخشیں۔ بزرگ نے کہا میں بعد میں بخشوں گا، پہلے اس کی مناسبت بتائیے۔ دنیا کے اندر تو کوئی ایک قرآن کی تلاوت دینے کو تیار نہیں ہوتا، تم 70,000 قرآن کی تلاوت دے رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے جب انسان مر گیا تو مرنے کے بعد وہ کتنا ہی کچھ عمل کیوں نہ کر لے اس کے اوپر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوتا۔ میں 70,000 نہیں، اگر 70 لاکھ مرتبہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کر لوں کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کیونکہ یہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے۔ دنیا دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ دنیا ہے، دنیا کے اندر انسان نے جو عمل کیا اس عمل کے اوپر اجر ملے گا، یہاں پر کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ اور آپ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر کے مجھے ثواب بخشیں گے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو میزان عمل کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے، اور اگر الحمدللہ کہہ دے تو میزان عمل کا پورا پلڑا بھر جاتا ہے۔ اور کہا میزان عمل کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ اتنا بڑا ترازو ہے کہ ساتوں آسمان و زمین اس کے اندر سما جائیں گے۔ میرے بزرگوں اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ 70,000 مرتبہ قرآن پڑھا، اس کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ دنیا سے جانے کے بعد پڑھا قبر کے اندر، لیکن وہ مردہ کہہ رہا ہے 70,000 قرآن کی تلاوت لے لو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب بخش دو۔ یہ کتنی بڑی اہمیت کی بات ہے۔ آج زندگی کے اندر کتنے لمحات ہیں، ہم اس زمین کے اوپر چل رہے ہیں، اس زمین کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں،
کتنی مرتبہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کے لمحات کو یوں ہی گوا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں مرنے کے بعد جب قبر کے اندر جائیں گے تو ہمیں اس کا افسوس ہوگا کہ کاش میں اپنی زندگی کو اچھے اعمال کے اندر لگا لیتا تو آج میرے درجات اللہ کے یہاں بلند ہو جاتے۔ ہم اپنے بزرگوں کی زندگی کے احوال پڑھ کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو کیسے استعمال کیا، کتنی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں۔ حضرت کا مزاج بڑا عجیب تھا، ان کے جو پیسے ہوا کرتے تھے سارے پیسوں کو ایک تھیلی کے اندر رکھا کرتے تھے۔ اب جب بھی کسی دکاندار کے پاس کوئی سامان خریدنے کے لیے جاتے، جب اس سے سامان خرید لیتے تو وہ پیسوں کی تھیلی اس دکاندار کے سامنے رکھ دیتے اور کہتے کہ اس سے اپنے سامان کے پیسے نکال لو۔ وہ دکاندار کہتا کہ حضرت پہلے حساب تو کر لیجئے کہ کتنا حساب بنا آپ کا۔ کہا کہ حساب کتاب کو چھوڑو، تم خود حساب کر لو، جتنے پیسے تمہارے بنے ہیں اس تھیلی سے نکال لو اور مجھے تھیلی واپس کر دو۔ دکاندار پوچھتا کہ حساب نہیں کرنا چاہتے آپ؟ کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں سامان کا حساب کروں گا اتنی دیر میں نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہہ لوں گا۔ اب وہ دکاندار ایمانداری کے ساتھ جتنی دیر میں اس تھیلی سے پیسے نکالتا اپنے سامان کے اور جو پیسے بچتے ان کو تھیلی کے اندر رکھتا، یہ اتنی دیر میں اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ میرے بزرگوں، ان لوگوں نے زندگی کی حقیقت کو سمجھا تھا، انہوں نے زندگی کے لمحات کی کیا قیمت ہے ان کی اہمیت ان کو معلوم تھی، اس لیے وہ اپنی زندگی کے لمحات کو تول تول کر کے خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے افراد کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ لوگو، جب تم دنیا سے جاؤ گے تو یاد رکھو کہ تین چیزیں تمہارے ساتھ جائیں گی۔ تین چیزیں، ایک تو تمہارے رشتہ دار و اقارب، ایک سامان یعنی وہ چارپائی جس پر رکھ کر کے تمہیں لے جایا جائے گا اور کفن وغیرہ، اور تیسرے تمہارے اعمال۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ پہلی دو چیزیں یعنی رشتہ دار و اقارب اور وہ سامان، وہ چارپائی جس پر رکھ کر کے تمہیں لے جایا جا رہا ہے، یہ پہلے دونوں سامان قبرستان سے واپس آ جائیں گے۔ اب تمہیں قبر کے حوالے کر کے آئیں گے تو اب قبر کے اندر آگے جو جائیں گے وہ صرف تمہاری زندگی کے اعمال جائیں گے۔ اگر زندگی میں اعمال اچھے کیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اچھا فیصلہ ہوگا، اور اگر زندگی کو یوں ہی ضائع کر دیا تو یاد رکھیں پھر اس کے مطابق نتیجہ مرتب ہوگا جو اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ایک روایت کے اندر فرمایا کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ کے اندر چلے جائیں گے، تو جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت اور اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی، کہ کاش میں اس لمحے کو بھی اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر لگا لیتا تو آج جنت کے اندر میرا درجہ اور بلند ہو جاتا۔ میرے بزرگوں، ہم صبح سے لے کر شام تک اپنے پورے دن کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ ہمارا کتنا وقت اللہ کی عبادت کے اندر لگتا ہے، کتنا وقت اللہ کے ذکر میں لگتا ہے،
کتنا وقت آخرت کے کاموں میں لگتا ہے، کتنا وقت اللہ کی طاعات میں صرف ہوتا ہے، تو 24 گھنٹے کا اکثر وقت اللہ رب العزت سے غفلت کے نظر ہو جاتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم اپنی زندگی کے لمحات کو آخرت کے کاموں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قیمتی لمحات اللہ کی عبادت میں لگے، ہماری زندگی کے قیمتی لمحات اللہ کے ذکر میں خرچ ہوں، ہماری زندگی کے قیمتی لمحات آخرت کی تیاری کے کاموں میں لگے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، بزرگوں نے لکھا کہ 4 کام کر لیں، 4 کام، تو زندگی کے لمحات آخرت کے کاموں میں لگ جائیں گے۔ پہلا کام کہ اپنی زندگی کے اندر گناہ کو چھوڑ دیں، کوشش کریں کہ جتنی بھی نافرمانیاں اللہ کی ہو رہی ہیں ہم اپنے آپ کو ان نافرمانیوں سے بچانے کی کوشش کریں گے، اور صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جو بھی گناہ ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ایک کام تو یہ کر لیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ جو کام بھی کریں وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت سے کریں۔ جو کام بھی کریں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں۔ اگر ہم روزی کما رہے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ نیت ہو کہ میرے اللہ نے میرے گھر والوں کے خرچے کو میرے سر ڈالا ہے، اس لیے میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کما رہا ہوں، میرا اللہ راضی ہو جائے کہ میرے بندے تو نے اپنے حق کو ادا کیا۔ نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت، اور کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ 2 کام ہو گئے، گناہ سے بچا لیں اور جو کام کریں وہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں۔ تیسرا کام، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ کام میں لگے ہوئے تو بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ اللہ اللہ، اللہ کا ذکر کرتے، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ پڑھ، کچھ بھی پڑھیں، اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں۔ اور اللہ کے ذکر کے لیے وضو وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے، بغیر وضو کے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر جاری ہے۔ کام میں لگے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کام میں لگے تو بھی گانا گنگنا رہے ہوتے، تو ہم گانے کی جگہ اللہ کا ذکر گنگناتے رہے۔ تو تیسرا کام، جتنا زیادہ ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اللہ کا ذکر کریں۔ اور چوتھا کام یہ کریں کہ جو لایانی چیزیں ہیں جن کا دنیا اور آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں، چاہے لایانی مجلسیں ہیں جس کے اندر کوئی کام کی بات نہیں ہو رہی، ویسے ہی گپ شپ ہو رہی ہے، تو جتنے لایانی کام ہیں جن کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو 4 کام ہو گئے، گناہ سے بچانے کی فکر کریں اپنے آپ کو، جو کام کریں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں، جتنا زیادہ ہو سکے ذکر کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اور چوتھا کام لایانی باتوں سے، لایانی مجلسوں سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، تو زندگی کے زیادہ تر اوقات آخرت کی تیاری کے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم ابھی سے اپنا نظام بنا لیں زندگی کا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، نیکیاں کمانے کا ایک سیزن آ رہا ہے، تو ہم یہ طے کر لیں کہ اس رمضان کے مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے گا اپنے اوقات کو نیکی کے کاموں میں، عبادت کے کاموں میں، ذکر و اذکار میں،
قرآن کی تلاوت میں لگانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم نے ابھی سے طے کیا اور اپنی زندگی کا ایک نظام بنا لیا تو انشاءاللہ ہمارا رمضان المبارک کامیاب گزرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔